اللہ کے نبی کے تشریف آوری کے 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد قرآن نے بتایا یتلو علیہم آیات، کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں۔ دوسرا مقصد جو تھا وہ یزکی ہے، جو ان کی مجلس میں آیا اس کو پاک کر لیا، ہر قسم کے عیب سے، اخلاق کے رذیلہ سے، اوصاف ناپسندیدہ سے، عقائد باطلہ سے اللہ نے ان کو پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر تیسری ذمہ داری یہ تھی اور تیسرا فریضہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس کتاب کی معنی اور مطالب بتائیں۔ والحکمہ، اور چوتھی ذمہ داری کیا تھی کہ ان کو اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ قرآن پاک نے یہ واضح کیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ ساری دنیا حضور کی تشریف آوری سے پہلے صراحتاً گمراہی کے اندر مبتلا تھی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 650 سال کا عرصہ تھا۔ 650 سال، یہ 650 سال میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ جب نبی نہیں آیا تو شیطان کو موقع مل گیا، اس نے خوب اپنا کام دکھایا، ایک ایک کے پاس جا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے شیطان نے اپنے کام میں اتنی ترقی حاصل کی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے خالص کوئی نام لیوا نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف جو مرکز ہدایت ہے، اس میں لوگوں نے 360 بت، کوئی انبیاء علیہ السلام کے طرف منسوب تھے، کوئی اولیاء اللہ کے طرف منسوب تھے، وہ بت نصب کر کے ان کا پوجا کرتے تھے، بیت اللہ کا بھی طواف کرتے تھے، ان کا بھی طواف کرتے تھے، اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے تھے، ان کے آگے بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ کے نام بھی نظر نیاز دیتے تھے، ان کی نام بھی دیتے تھے، اللہ کو بھی حاجات و مشکلات میں پکارتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے۔ اس لیے خالص اللہ کو پکارنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا اللہ کی زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، انسانیت پر اللہ نے ترس کھایا کہ یہ تو سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اب اتمام حجت کے لیے میں اپنا پیغمبر بھیج کر، اس کو حق دے کر، اس کو آخری کتاب دے کر، جو نبی سے وابستہ ہو گیا، اس کتاب سے وابستہ ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ آواز کوئی آسان نہیں تھی اس وقت، پوری دنیا سے مقابلہ کرنا تھا، لیکن جس کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے اس کے اندر ایسی ہمت اور جرأت رکھی، ایسی شجاعت اور بہادری رکھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کا نام بلند کر کے، اللہ کی بات ان کے سامنے رکھ کر، اور ایک نعرہ لگایا، سب کو بلا کر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، بس کامیاب ہو جاؤ۔ بس یہ کلمہ، چونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے
اس کلمے کا معنی آتا تھا۔ آج تو ہم اس کلمے کے ضربے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کلمے کا معنی نہیں آتا، اس لیے ضربے لگانے کے باوجود ہم ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے دل سے بت نہیں نکلتے، غیر اللہ کی محبت نہیں نکلتی، عبادت نہیں نکلتی۔ اس اعتبار سے ان لوگوں نے جب سمجھا کہ یہ کلمہ جو پیش کر رہے ہیں، اس کلمے کا مقصد تو سمجھ رہے تھے کہ لا الہ جب کہہ دیا تو الا اللہ صرف رہ جاتا ہے، پھر ان کے سارے معبودوں کی بنیاد نکل جاتی ہے، بےخنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک دم جذبے میں آ کر، مقابلے میں آ کر کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود مان لیں؟ اور حضور پر انہوں نے الزام لگایا لشاعر کذاب، معاذ اللہ یہ شاعر بھی ہے اور یہ جھوٹی بھی۔ حالانکہ شاعر جو ہوتا ہے، اور دو جگہ نے شاعر مجنون کہا، یہ شاعر بھی ہے اور معاذ اللہ ان کا دماغ بھی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ شاعر تو بڑا ہوشیار ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو چیز آ گئی تھی، ان کے دماغ کے اندر جو فطور تھا، اس فطور کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیغمبر پر تہمت لگائی۔ اللہ کے پیارے حبیب کی محنت، ان کی رات دل کی مشقت، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے حضور کو ایک جماعت دے دی، اور جو اس کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسے بنائے کہ جیسے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے طرف بھیجا، 1.25 لاکھ تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں 313 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نئی کتاب ملتی ہے، اور رسول نبیوں میں افضل ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی جماعت بھی اللہ نے 313 پر مشتمل کر دی، اور جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، اور باقی ان کی تعداد کی 1.25 لاکھ تھی۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں رسول افضل ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں بدری صحابہ افضل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے بدر میں دنیا کفر کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی، ان کی کمر توڑ دی۔ 313 نے ہزاروں پر غلبہ پا کر 70 کو تواصل جہنم بنایا، 70 کو قید کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر ان کو انعام دیا۔ انعام کیا تھا؟ فَفَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اب جو مرضی کرتے جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ وہ کہ یہ سارے کے ساروں کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ باقی صحابہ کرام بھی جو حضور کے مجلس میں رہے، صحبت میں رہے، فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ عادل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظلم نہ ہو، ظلم ہوگا تو عدل نہیں ہوتا، اس لیے ان کو عادل فرمایا۔ اور کیوں عادل فرمایا؟ اس لیے کہ اگر وہ ظلم کے شکار ہو سکتے تو ان کی زندگی امت کے لیے نمونہ نہ بنتی، کیونکہ اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنانا تھا کہ بھائی آپ کا کام کیا ہے، میری جو جماعت تیار ہے اس جماعت کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال مثل ستاروں کی ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ۔ اللہ نے یہ معیار ان کو دیا ہے۔ اب ان کے کارنامے، ان کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ چند سالوں میں اندلس سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلخ کابل تک یہ طویل عریض زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 26 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔
जिस पर इस्लाम का झंडा लहराया गया। अब ये सारे ममालिक जो फतह जिनको इस्लामी ममालिक कहते हैं, ये सहाबा किराम के कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह ने हुजूर को ऐसी अजीब जुमात दे दी कि जो जुमात का इम्तिहान आती हुए फरमाए उलाइकल्लज़ीना इम्तहन अल्लाह, ये 1.25 लाख सहाबा जो आए, ये आए नहीं बल्कि लाए गए। अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेकर इनको पास करके अपने प्यारे हबीब की शागिर्दी में अल्लाह ने उनको दाखिल कर लिया। वह कि ये 1.25 लाख सहाबा किराम ये आए नहीं बल्कि लाए गए। अब ये लाए गए तब तो इसमें आकर उन्होंने जो मेहनती की, जो कुर्बानियाँ दी, आज उसका नतीजा है इस्लाम हमारे सामने है। लेकिन